الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 9 تک کا درس ہو چکا ہے. ماہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ رجب و شعبان میں برکت دے اور رمضان میں ہم سب کو نصیحت جسم و ایمان داخلہ نصیب فرمائے. یہ دعائے نبوی کی کا ترجمہ ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ تعالیٰ دعائے نبی کی برکت سے ہم سب کی صحت میں برکت عطا کرے اور ہم سب کو رمضان کے لیے تیار فرمائے. آیت نمبر 10 سے شروع ہے کیونکہ یہ جو 3 مہینہ ہے نا، کتنا بڑا مہینہ ہے پتہ ہے. نبی کی زبان پر برکت ہے اور برکت کا معنی ہے الخیر الکثیر الجاری، یعنی وہ بھلائی جو اتنا کثیر ہو، جو انلمیٹڈ ہو، جاری. الخیر الکثیر الجاری کو برکت بولتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ اب ایکسٹرا نمازیں، قرآن کی تلاوت اور جو بھی ہو، درود شریف، خیر الکثیر الجاری، یہ جاری ہی رہنا چاہیے. کیونکہ عظیم اور معظم چیز کے لیے شیطان بھی بڑا ہی ہوتا ہے. اور یہ 2 مہینہ تو ایک دم ہاتھ پاؤں دھو کے نہیں، پورا نہا کے پیچھے پڑ جائے گا. ہاں، کیسا بھی بس لیٹسٹ بنا دینا آپ کو، روزہ دار یا نمازی. ہاں، اسی لیے غالباً حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اللہ کے بندے سے پوچھا، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کیے ہیں، زکوٰۃ بھی کیے ہیں، گننے کیا کام نہیں آئیں گی؟ تو ذرا غور کریں اس کو. انہوں نے فرمایا کہ تم نے اپنے لیے کہاں کیا؟ یہ تو خدا کا حکم ہے، تمہیں بجا لانا واجب ہے، ضروری ہے. نماز کا حکم خدا ہے، ہر مومن کو پڑھنا ہے. اسے صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے، وہ دینا ہے. نیکی کہاں ہے؟ یہ تو اطاعت ہے. اپنے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایک فلسفہ پر دقیق اشارہ کیا. درود یعنی جو غیر واجب عمل ہے آپ پر، وہ عمل آپ کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ سب جو ایکسٹرا آپ کر رہے ہیں نا، یہ ہے حقیقت میں، یہ اپنے لیے عمل کیا. وہ تو خدا کا حکم ہے، وہ تو ماننا ہی ہے. آپ کو نہیں مانیں گے تو اللہ پڑھ لے گا. وہ تو ماننا ہی ہے. یہ ہے ثواب، تو وہ اس کی جزا ہے. اپنے لیے کیا کرے آپ؟ جو اللہ نے آپ سے جو نفل کا جو کانسیپٹ ہے آپ سمجھ لیں، جو انکنڈیشنلی عبادت ہے، جو ایکسٹرا عبادت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، چاشت ہے، یہ سب نبی سے ثابت ہے نا. اگرچہ واجب نہیں، لیکن در حقیقت یہی ہماری عبادت ہے. یہی ہماری عبادت ہے. ہر چیز اللہ اللہ بولنا ہے. یعنی جو آپ پر اللہ نے واجب نہیں کیا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی عبادت ہے. جو آپ پر کمپلسری ہے وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو حکم خدا ہے.
اور حکم خدا کا اللہ کیا دے گا وہ الگ ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے اگر سوال اللہ کرے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اب کیا کریں گے؟ تیرا حکم مانا، یہ میرے لیے لیکن میرا حکم ہے، میری خاطر کیا کیا؟ تو وہ ہے تہجد، وہ ہے اشراق۔ اے لگن سب سو رہے تھے، ہم تیری خاطر جان رہے تھے، ہم دعا میں رہتے تھے۔ یہ بڑا فلسفہ، نفل کا فلسفہ خوبصورت کرنا ہے۔ اس لیے جو 3 مہینہ ہے نا، یہ خاص طور سے اب شروع ہو گیا چاندہ سے، بالکل بہت وسوسے آئیں گے۔ ابھی دیکھیے نا کل جو ڈیبیٹ ہوا، اللہ کا احسان ہے کہ بہت پازیٹیو ڈیبیٹ ہوا اور اس سے عالمی سطح پر ایک صحیح وجود باری پر ایک اچھا میسج گیا الحمدللہ۔ لیکن وسوسے خوب ابھی بھی میڈیا والے دیکھتے، جاوید اختر نے بوچھار کر دیا سوال کا، یہ دیکھ بوچھار کر دیا، ہاتھا پاوا ہل رہے تھے ان کے، بوچھار کر دیا۔ نہیں، ہم وہ نہیں کہہ رہے، سوال ہی کوئی صحیح نہیں تھا۔ سوال تھا کہ اللہ ایگزسٹ ہے یا نہیں، یہ ہے، یہ سوال تھا۔ سوال وجود باری پر تھا کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں، یہ ہے نا ٹاپک۔ اب مذہب کی بات، ادھر کی بات، ادھر کی بات کیسے لائیں؟ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو واقعی ایمان میں کشادگی ملی ہے، لیکن اتنے ہی بڑا شیطان اللہ سے لڑا ہے نا۔ اب اللہ کے بلیور اور فالوور جب بڑھیں گے تو وہ تو کوشش کرے گا ہی۔ اس لیے بڑے اچھے مہینے اور موقع سے یہ بات ہوئی ہے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ، اور یقین ہے کہ اللہ بندوں کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اور یہ ایسا کام کسی سے بھی اللہ تعالیٰ لے لے، اللہ تعالیٰ اپنے وجود کی عظمتوں کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس میں جانتے ہیں اس ڈیبیٹ میں ایک لفظ سب سے اچھا جو لگا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو ریپ ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، اس طرح سے کا اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ غزہ میں اتنا یہ ہوا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ہم لوگ دعا میں بھی کہہ رہے تھے اللہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا میں الگ مانا ہے اور وہ کیا میں الگ ہے، یہ کیا رحمت کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ یہ سوال علیحدہ کے طور پر آپ کر سکتے ہیں، اللہ تو کیا کر رہا ہے یہ بول سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے لیے سوال کریں کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اگر اللہ اسی وقت مار دے سمجھ میں آ جائے گا اللہ کیا کر رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گا اللہ کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے طور پہ تو جو بچڑے کی عبادت کیے تھے ان میں سے کسی نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ منظر قرآن پاک میں، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم یقین کریں گے کہ نہیں تیری بات پر کہ اللہ ہے جب تک اللہ کو دکھا نہ دے۔ یہ جملہ بھی کل نکلا اس کے منہ سے، یہ بولے تو نہیں میں اللہ ہوں، اس طرح سے بولا، صرف یہ یہودی سوال ہے جب تک دکھا نہ دے۔ تو اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ بولتے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک چنگھاڑ، ایک آواز آئی اور سب کو مار دیا اللہ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، پارہ نمبر 1 میں اس کا ذکر ہے، صاعقہ آئی، آواز آئی، وَهُمْ يَنظُرُونَ، پرپٹ۔ لیکن اس کے بعد سنیے، یہ جو سلیبس توحید ہے، یہ نظام قدرت ہے، وہ محسوس کیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ یہ کیا ایسا دیکھیے یہ کیا، اور یہ چنندہ لوگ تھے، سلیکٹڈ تھے، 70 کو میں سلیکٹ کر کے لایا تھا، وہ مار دیے تھے۔ اب میں کیا جواب دینا چاہتی ہوں ان کی قوم کو؟ ایسا نبی کا احساس دیکھے، بڑے کے سامنے اپنی فیلنگ، نیچے کے سامنے نہیں، بڑے کے سامنے، تو وہ اس طرح سے کمپیئر کر کے اس کو محسوس کیجئے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی اس گریہ وزاری اور گڑ گڑانے کو دیکھا اور امیڈیٹلی زندہ کر دیا۔ وہیں پر اللہ فرماتا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے موسیٰ کی وجہ سے تمہیں زندگی دی ہے، میرے اوپر سوال نہیں کرنا۔ میں وہی جب دیکھ رہا تھا نا میں یوں سوچ کہاں کہاں تو آ رہی کیا، یہی سوچ رہا تھا میں کہاں آ رہی کیا آواز سے، ویسے ہی سوال یہ ہوتی جیسی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان میں پختگی، توحید میں استقامت نصیب فرمائے۔
آج کی آیت نمبر 10 میں بھی اور 11 میں بھی کچھ اسی طرح کی ہے. قالت رسلهم، جب وجود باری پر اللہ کی وحدانیت پر اعتراض کیا پچھلی قوموں نے تو ان کے نبیوں نے کہا افی اللہ شک، اللہ میں تمہیں شک ہے، اللہ میں تمہیں شک ہے، جبکہ فاطر السماوات والارض، یہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، بغیر پلر کے اپنی چھپڑی نہیں اٹھا سکتے اور وہ پورے آسمان کو اٹھائے ہوا ہے. یدعوکم، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پر تمہیں مہلت پہ مہلت دے، تمہیں مہلت دے ایک وقت مقررہ تک کے لیے. قالو، تو وہ قوم جو پچھلی قوم ہے بول پڑی ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے سر کے ہیں، کیسا میں مانوں آپ کو. یہی ہے سر بھائی، اگر ہمارے سر کے صحیح جملہ ہے تو وہ جملہ تو کہیں میں بول رہا تھا تو بھی تو بول سکتا تھا نا. یہی فرق ہے، ہمارے سر کے والے بالکل جاہل ہیں، کیونکہ اگر سمجھدار ہوتے تو پہلے یہ بولتے کہ ایسا کرو ایسا نہیں کرو. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری ہی طرح انسان ہو اور ایکول انسان، کیسا ماننا ہے. نہیں تريدون ان تصدونا عما كانوا يعبدون آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی پرستش کو چھوڑ دیں، ہم ان سے روگردانی کر لیں. تم ہمیں روکتے ہو ان عبادتوں سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اگر بات ایسی ہے تو فأتنا بسلطان مبین، واضح دلیل لاؤ. میں یہاں پر ایک نقطہ، کل کی ڈبیٹ اگر سنے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، ایک نقطہ جو رہ گیا ہے اس ڈبیٹ میں اس میں یہ کہنا چاہوں. وہ انہوں نے کہا تھا، جاوید اختر نے ایک جملہ کہا کہ انکار کرنے والے پر دلیل نہیں ہوتی. میں تو انکار کر رہا ہوں، میرے اوپر دلیل نہیں، جو سراسر غلط ہے. لاجیکلی طور پر کہوں، اگر چور کہے میں نے چوری نہیں کی تو کیا وکیل اس سے جرا نہیں کرے گا کہ پھر آپ اس رات وہاں کہاں تھے، یہاں کیوں تھے، وہاں کیوں تھے، یہ سب جرا کرے گا. وہ چور کھڑے کہے گا میں تو انکار کر رہا ہوں، میرے اوپر دلیل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح ہے یہ پہلو کہ دلیل انکار کرنے والے پر قسم ہے اور دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہے، اور قسم ہی دلیل ہے وہ ممکن، اس لیے یہاں پر ان کی جہالت. لیکن قرآن سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتا ہے کہ دعوی نفی پر بھی دلیل طلب کرنا ضروری ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے حبیب آپ کہیے یہودی اگر حق ہے تم بھی دلیل لاؤ، عیسائی اگر حق ہے تم بھی دلیل لاؤ. کیونکہ یہودی عیسائی پر فتویٰ لگا رہے تھے اور عیسائی یہودی پر فتویٰ لگا رہے تھے. لن يدخل الجنة الا من كان هودا لن يدخل الجنة الا من كان نصرانيا، کہہ رہے تھے کہ نہیں جنت میں یہودی داخل نہیں ہوں گے، نصرانی ہوں گے، تو نہیں کا بھی دعویٰ کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا ابھی دعوی نفی کرنے والوں سے دلیل مانگو. تو یہ مطلب بولتے تو ہیں نالجبل شخصیت، لیکن نہیں، یہ بالکل جاہل شخصیت ہے. کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا اسٹڈی اس کو. بھائی آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، جو سب سے بڑی کتاب ہے اسی کا علم نہیں تھا، مخلوق جو لکھی نہیں اس کا حوالہ دے رہے ہیں آپ. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فاتنا بسلطان مبین، تو کھلی دلیل لاؤ. یہ نبیوں سے چیلنج ہوا، سوال ہوا. تو اب نبی کیا کہتے ہیں سنو. قالت لهم رسلهم، ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح بشر ضرور ہیں. پوائنٹ نوٹ کیجیے، ہم جو خیر البشر کہتے ہیں نبی کو، اس سے یہی عقیدہ ہے. بشریت کا انکار اہل سنت و جماعت نہیں کرتی، مثلیت کا انکار کرتی. یہ دھیان رکھیں، ایکوالٹی کا انکار ہے. بشر ہیں اور اس کی دلیل سنیے.
یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن اللہ یمن علی من یشاء بالاتباع، بشر ہم تمہاری طرح ضرور ہیں لیکن اللہ نے تمہیں میں سے نبوت اور رسالت کے لیے ہمیں چن کر احسان کیا ہے. تو یہ ایکوالٹی کے خاتمہ کے لیے اللہ نے نبوت اور رسالت کو پیش کروایا کہ اللہ کا احسان ہے، یا اللہ احسان فرماتا ہے ان بندوں پر جس کو وہ چاہتا ہے اور نبوت سے سرفراز فرماتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے گا بشریت کا رد نہیں کیا ہے، مثلیت کا رد کیا ہے، اور وہ مثلیت کے قائل تھے، لہذا معلوم ہوا، دھیان دیجیے گا کہ مثلیت کا عقیدہ کفر ہے. مثلیت کا عقیدہ کفر ہے. جو نبی کو اپنی طرح کہے، بشر کہے کفر نہیں ہے، دھیان دیں، اپنی طرح کہے وہ کافر ہے. سوچے نبی کو صرف طرح کہہ دینے والا کافر ہے، مطلق خدا ہی کا منکر کتنا بڑا کافر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چونکہ زندہ ہے دعا کرتے ہیں کیونکہ بڑے اعلیٰ خاندان کے بھی جانے جاتا ہے. علامہ فضل حق خیرآبادی کی نسلوں سے ہیں، پرپوترے وغیرہ ہیں ان کے، بڑے اعلیٰ خاندان. خیر ہم نے تو اتحاد دیکھے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یوٹرن کی توفیق نصیب فرمائے. زندہ ہے اسی لیے دعا کرتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اور سنو مجھ پر تو اللہ کا احسان ہے، تم سوچو تم پر کیوں نہیں احسان ہے. تم جماعت اعتراضیہ بن گئے ہو، ہم ایکسپٹڈ جماعت بن گئے. الحمدللہ تم تو اعتراض کرنے والے بن گئے. یہ تو آپ کہیں پر سکون سے رہ نہیں سکتے، کنفیوز. ہاں آگے دیکھیے وما کان لنا فیکم سلطان الا باذن اللہ، اور ہم تو تحت اذن الہی کام کرتے. تمہاری طرح ہم لیٹسٹ نہیں ہے، جو چاہو جیسے چاہو کرو. یہاں پر ایک عقیدہ بھی ملا کہ خدا کو ماننے والا ادب والا ہوتا ہے، اس کے اندر میں نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ دلیل تو دوں گا ضرور لیکن میں نہیں دوں گا، رب دے گا تو دوں گا، کیونکہ چنا اس نے، ورنہ ہم بھی ایکول ہو جائیں گے اگر منمانی کریں گے. ہمارے سلیکشن کا جو مالک ہے اللہ باذن اللہ، وہ کہے گا تو دلیل دوں گا. اس سے معنی یہ بھی ہوا ہر سوال کا جواب دینا ضروری. یہ اس سے ایک یہ بھی عقیدہ. اور میں ہمیشہ جب بھی پریشان ہوتے ہیں نا تو یہ کہتا ہوں ارے 1400 سال پہلے اس کا سوال ہے، پریشان مت ہوئیے. مت ہوئیے، بیکار کا اسپیس بھرنا ہے موبائل کا. اب ہم دیکھیں نا آ رہے ہیں، اب چھٹی کا جواب دیں گے، آپ غریب نواز کا جواب دیں گے، فوراً پھر کنڈے پہ آئیں گے. وہ تو کنڈا دیں گے تو پھر آپ بڑی رات میں آ جائیں گے میرا دن. تو جماعت اعتراضیہ نہیں ہو آپ، الحمدللہ آپ جماعت مومنہ ہیں. ایمان والے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رسول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ سب موجود ہے قرآن میں. تو آپ اعتراض کرنے والے نہیں ہونا. اللہ فرماتا ہے آگے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور سنو میں نے جن کو اپنے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے، اب انہوں تو جب اپنا حق ادا کر دیے، اب جو ان کو مانیں گے نا ان کے بارے میں ایک سلیبس دے رہا ہوں. وہ یہ کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. وجہ دیکھیے گا کہ میں نے نبوت کے ساتھ جن کو سرفراز کیا ہے، پاورفل ہو کر وہ مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں، تم بلیور ہو کر کے مجھ پر بھروسہ نہیں کرو. یہ ذہن تم لو کوالٹی، ہم لو کوالٹی کی ہوئے نا، ہم تو محض بلیور ہیں، امت ہیں. کتنا خوبصورت توحید تک پہنچانے کی بات کر رہا ہے. میں نے جنہیں سلیکٹ کیا، چرند پرند پر حکومت کی، ہواؤں کو مسخر کرنے کی طاقت دی، لیکن وہ مس یوز نہیں کر رہا. طاقت مس یوز نہیں، طاقت وہی صحیح طاقت ہے جو تحت اذن الہی کیا جائے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فزیکی طور پر طاقتور ہو جانا کامیابی نہیں ہے، خدا کے حوالے خود کو کر دینا یہ طاقتور کی دلیل ہے. یہ طاقتور کی دلیل ہے. اللہ کہے گا تو ہم دیں گے،
नहीं कहेगा नहीं देंगे, तुम एतराज करो या न करो, मानोगे तो अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों तुम अल्लाह ही पर भरोसा करो। अब नबी की बोली सुनिए, ये भी मतलब डिबेट हो रहा है यहाँ। अब आप देखिए, वो तो उम्मत को कहा गया, अब नबी, हाँ तुम्हारा 15 मिनट टाइम है। आप देखिए फरमाता है वमा लना अल्लाह ने तवक्कल अला अल्लाह वक़द हदाना सुबुलना, जो बोल दिया वही ठहर। और मुझे क्या हुआ है कि मैं उस अल्लाह पर भरोसा न करूं जिसने हमें सीधी राह की हिदायत दी, उस अल्लाह पर भरोसा न करूं है। अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने नजासत पीने वाली कौम में पैदा नहीं किया, आप ज़मज़म पीने वाली कौम में पैदा। मैं ये लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ आज कि अभी कुछ दिन पहले आब ज़मज़म की सफाई के लिए कुछ लोगों को भेजे थे, तो सफाई तो नहीं कर सके, वहीं बैठ करके तवाफ कर रहे हैं। क्यों? जब उनको ऊपर लाया गया, बोले मैं किसकी सफाई करूं, ऐसा साफ तो मैंने पानी देखा ही नहीं पूरी जिंदगी में। वो जो आबे ज़मज़म का कुआं है, वो कुआं तवाफ कर रहा था और इतना क्लियर था कि इधर का पानी उधर, उधर का पानी इधर, साफ दिखता। क्या बात है, समझ रहे? अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमको अल्लाह ने इसमें पैदा किया। कोई फख्र करता है नापाकी पी करके, तौबा इलाही अस्तगफिरुल्लाह मान है। हाँ, आगे देखें आप वाला नस्बिरन्ना। अच्छा, एक और सॉल्यूशन, ये गजा के मसले का जवाब है, समझिए। वो फिर अल्लाह ताला क्यों नहीं बचाया, अल्लाह ताला क्यों नहीं बचाया? देखिए बिलीवर जो होते हैं ना, बिलीव के बाद एतराज नहीं करते। ये नॉन बिलीवर होने की दलील है एतराज, और बिलीवर एतराज नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिए। फर्ज कीजिए आपने वालिद गिरामी को मान लिया, अब आखिरी लम्हे तक आप मानेंगे ना, तो 20 साल के बाद आप कहेंगे नहीं नहीं आप डीएनए टेस्ट कराओ जाके, आप नहीं बोल सकते। ये बिलीव है, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये बिलीवर एतराज नहीं करते। उसी की तरफ इशारा है। ईमान वालों और ए अंबिया इकराम की जमात, सुनो, जुल्म हो रहा है, इज़ा पहुंचाई जा रही है, हाँ मैं कह रहा हूं सब्र करो। मैं कह रहा हूं सब्र करो। पीछे मान चुके हो कि जो सेलेक्टेड होते हैं वो अल्लाह के इज्म के, भाई हजारों सवाल क्यों ना हो जाए, हजारों सवाल क्यों ना हो जाए। छोटी सी झलक दो, नबी अगर काफिरों से डरकर हिजरत करते, काफिर तो अकल वाले इंसान है ना, अल्लाह ताला मकड़ी से क्यों बचाता उनको? आप समझ रहे? कबूतर के अंडे दिलवा कर क्यों बचाता? हजरत उमर को क्यों नहीं सामने रखा? जरा समझ, ये है बिलीव का कॉन्सेप्ट, कि उसकी हिकमत समझ में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, नहीं समझ में आ जाए तब भी बिलीव कीजिए, क्योंकि तरह तरह से वो दिखा रहा है। अगर स्टडी करें तो ये ऐसे हकायक हैं, जमीनी सतह के हकायक हैं कि इसका इनकार हो ही नहीं सकता। मकड़ी से बचाने वाला खुदा उम्मत कह रही है जालिमों की वजह से नबी भाग रहे हैं, माज़अल्लाह, नहीं, ये मकड़ी इशारा है कि मेरे हुक्म से मुस्तफा जा रहा है, ये मेरे हुक्म से मेरा हबीब जा रहा है, किसी के जुल्म से नहीं जा रहा है। तुम्हारा एतराज मकड़ी के जाल के बराबर भी नहीं है। मकड़ी के जाल के बराबर भी नहीं, क्योंकि सबसे कमजोर घर, हाँ, लबैतुल अनकबूत, अनकबूत बोलते मकड़ी को, बैत बोलते घर को। सूरह अनकबूत है ना 21वें पारे में 20वां से शुरू है। सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर है। क्या बात है, जिन जिन जालिमों ने मुस्तफा पर यह इल्जाम लगाई कि काफिरों ने ईज़ा दी, तकलीफ दी, जुल्म किया, तो नबी चले गए काफिरों की वजह से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत को हिफाजत के लिए मकड़ी का तसव्वुर देकर जहन दिया। सारे एतराज़ात मकड़ी के घरों की तरह है जो फुर्र हो जाए। मेरा हबीब मेरे इशारे से जा रहा, मेरी वही से जा रहा, मेरे इज़्न से जा रहा है। वाला नस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, हम जरूर जरूर सब्र करेंगे उन तमाम तकलीफों पर जो है कुफ्फार तू दे रहा है। वजह मजबूरी नहीं, हुक्म खुदा।
मसलहत समझ में आए या ना आए, बिलीवर हैं, बिलीव का मतलब ही है झुक जाना। वाह वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और चाहिए कि भरोसा करने वाले को काम में अल्लाह पर भरोसा करना है। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को हबीब पाक साहिबुल औलाद के वसीले से कबूल फरमाए, अपनी शान करीमी के मुताबिक अजर अता फरमाए, घर बार में आला औलाद में बरकतें अता फरमाए, नस्लों की बख्शिश और नस्लों की हिफाजत फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतक या अरहमर राहिमीन।